کوئی شکایت ہے تو ہمارے پاس آئے، کہیں اور جا کر چغلی نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ یا کسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تاجروں سے خطاب، کہا ہم دودھ کے دھلے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں، تھوڑی سی محبت جو آپ ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے ہمیں بھی دکھائیں۔ ماضی کی طرح آج کراچی میں تاجروں سے بھتہ نہیں مانگا جا رہا۔ حکومت سے مذاکرات ختم، اپوزیشن سے رابطے شروع، تحریک انصاف مذاکرات کی چوتھی میٹنگ میں نہ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس حاضری دے دی۔ عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے، ہمارا وقت قیمتی ہے، اب عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ بانی کی ہدایت پر جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا سے ملاقات کی۔ اور پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کی منظوری، ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج۔ پی ایف یو جے کی کال پر اسلام آباد، کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں مظاہرہ، صحافیوں نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ حکومت نے اجلاس بلایا، پی ٹی آئی سے کوئی نہ آیا۔ عرفان صدیقی نے اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی نے عملی طور پر آج مذاکرات ختم کر دیے۔ پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے تو ہم آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ حکومتی کمیٹی اب بھی قائم ہے۔ کمیٹی 31 جنوری تک پی ٹی آئی کے جواب کا انتظار کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن میرے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آج ہم قانون و آئین کی روشنی میں جواب دیتے۔ امید ہے اپوزیشن اسپیکر سے رابطہ کرے گی، ہماری طرف سے یک طرفہ بیان مناسب ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں، اسپیکر نے بروقت کمیٹیوں کے اجلاس کرائے، ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے مذاکرات کہیں اور نہیں ہو رہے، جہاں بھی ملاقات یا مذاکرات ہوں گے سب عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا علی امین کی سفارش پر پارٹی صدارت تبدیل کی۔ علی امین گنڈاپور نے خود کہا تھا ورک لوڈ زیادہ ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کا بل سینٹ سے منظور، اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج، صحافیوں نے واک آؤٹ کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا کہنا تھا پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم ملک کو پیچھے لے جائے گی، متنازع ترمیم سے سیاسی انتقام میں تیزی آئے گی۔ ایمل ولی خان نے کہا پیکا ایکٹ کے ذریعے بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا تھا پیکا ایکٹ سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا، معاشرے میں شر پھیلایا جا رہا ہے، بل سے بہتری آئے گی۔ اپوزیشن دل سے ہمارے ساتھ ہے، محض تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے۔ بل صدر مملکت کو ارسال کر دیا، صدر کی توثیق سے بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائے گا۔ احتجاجی دھرنے کا اعلان کریں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا ہے صدر مملکت سے درخواست ہے ہمارے اعتراضات سنیں، آپ کو بتائیں گے کہ کون سی شقیں آئین سے متصادم ہیں۔ سیکرٹری پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سیکرٹری جنرل ایمنڈ حافظ طارق کہتے ہیں متنازع پیکا ایکٹ خوف بٹھانے کی ایک سازش ہے، حکومت صحافیوں کا معاشی قتل عام کرنا چاہتی ہے، ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے، کسی صورت جھکنے کو تیار نہیں۔ لالا اسد پٹھان نے کہا جان دے دیں گے لیکن آزادی اظہار رائے پر پابندی برداشت نہیں کریں گے، بڑے لانگ مارچ کی طرف جائیں گے۔ صحافی مظہر عباس نے کہا قانون کو واپس لیا جائے، ہمیں یہ قانون اس ایکٹ میں منظور نہیں۔ امریکہ کی اعلیٰ سطح سرمایہ کاری وفد کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد، ذرائع کا کہنا ہے کہ وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے کئی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے، دورے سے سرمایہ کاری، معاشی اور 2 طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان کے لیے اچھی اور بڑی خبر، سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں ٹی وی شو پر بتا دیا تھا ٹرمپ کارڈ کی بہتر اور مثبت ہوائیں چلیں گی، کہا تھا پی ٹی آئی کو آخر میں ان کے ٹرمپ کارڈ پر مایوسی ہوگی۔ ملک کے لیے رونالڈو کا کردار ادا کرنے والوں اور ایس آئی ایف سی کو قوم سراہتی ہے، جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیصل ووڈا نے ایف بی آر کے لیے گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا، کہا ایف بی آر کے لیے بڑی گاڑیوں کے بجائے کم بجٹ والی چھوٹی گاڑیاں کیوں نہیں لی جا رہی، کہا گیا گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے، 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا، 190 ملین پاؤنڈ پر جیل ہوئی، اب گاڑیوں پر بھی جیل ہوگی۔
ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، تمام اشاریے مثبت ہیں، پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا زر مبادلہ کے ذخائر بہتر اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت پائیدار معاشی استحکام کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ کراچی کے تاجروں کے اعزاز میں ظہرانہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آپ لوگ مذاق کرتے ہیں، دوسرے لوگ سنجیدہ لے لیتے ہیں، آپ مذاق کیا کریں لیکن ان کے ساتھ جو برداشت کر سکے، جو مذاق برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں۔ عارف عبید کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت مسائل کا حل نکالنا جانتی ہے، ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، تاجر برادری کے مسائل حل کر دیے تو اتنی مدد ملے گی جس کا سندھ حکومت تصور نہیں کر سکتی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلوانی نے کہا کراچی پر توجہ دی جائے تو پورے ملک کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ وفاق میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کراچی پر توجہ کیوں نہیں، عقیل کریم ڈیڈی نے کہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ہمارے ساتھ ہیں، کراچی میں لوگوں کو ٹریفک اور انفراسٹرکچر پر کافی شکایتیں ہیں۔ سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل پر دھرنا تیسرے دن بھی جاری، مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا، دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ سربری جماعت کے سربراہ مختوم جمیل زمان دھرنے میں پہنچے، FIR درج ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کی ہدایت کر دی، کہا معاملات حل نہ ہوئے تو قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے، بلاول بھٹو نے نوٹس لیا ہے وہ کچھ کریں گے۔ کرم میں غیر قانونی بنکرز بارود سے اڑا دیے گئے، بالش خیلہ اور کارکلی میں بنکر اور موچوں کا صفایا جاری، آج 2 بنکرز کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اب تک فریقین کے 12 بنکرز اور موچے مسمار کیے جا چکے ہیں، دوسرے مرحلے میں فریقین سے بھاری ہتھیار اکٹھے کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لے لیے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس سے منسلک، اٹارنی جنرل نے بینچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی آرڈر چیلنج کرنے سے آگاہ کیا۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، جو مقدمہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل نے کہا عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے، جو کام کریں ڈھنگ سے کریں، کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی عدالت ہی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا 13 جنوری کو آرڈر دیا کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی، پھر اچانک سماعت اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی؟ جسٹس جمال مندخیل نے کہا 3 رکنی بینچ سے 1 جج الگ ہو گئے، کیا وہ جج یہ آرڈر دے سکتے تھے کہ یہ کیس مخصوص بینچ کے سامنے لگے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا؟ کسٹم ڈیوٹی کیس کی غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے، ایک خط نے پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا، امید ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کو سنے گا، معاملہ پاکستان کے عوام اور ملک کی بقا کے لیے حل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب، کہا قانون کی درست تشریح اور اس پر عمل سے ہی پاکستان کو ترقی کی منازل پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے قوانین میں تبدیلی چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو، آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتی۔ حکومتی اپوزیشن ارکان تنخواہوں میں اضافے پر یکساں، ارکان پارلیمنٹ تنخواہوں میں 200% اضافے کے فیصلے پر بہت خوش ہیں، کہتے ہیں پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں، تنخواہوں میں ایسا اضافہ تو ہر سال ہونا چاہیے۔ 5 مہینے سے پینشن سے محروم وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے ریٹائرڈ اساتذہ کا احتجاج، پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی، اساتذہ نے بیل آف ہوپ بجائی، مطالبات کی فہرست گورنر ہاؤس کے عملے کے حوالے کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 5 مہینے سے پینشن نہیں ملی، واجبات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے وفاقی اردو یونیورسٹی کو وفاقی مجبور یونیورسٹی قرار دے دیا، کہا لگتا ہے یونیورسٹی تبھی صحیح ہوگی جب اردو کا لفظ اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ کانورسیشن سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ طلباء کو جو اسناد کے نام پر لفافے دیے جا رہے ہیں وہ شاید خالی ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈگری پرنٹ کرانے کے بھی پیسے نہیں۔
یہ یونیورسٹی لاہور میں ہوتی تو ہر سال تقسیم اسناد ہوتی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، اسلام آباد کے باغات، ایوان اور تنخواہیں صرف اور صرف کراچی کی دین ہیں۔ دارالحکومت پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو 100% کما کر دیتے ہیں ان کا 1% بجٹ پر بھی حق نہیں۔ اس طرح تو گھر بھی نہیں چلتا، ملک اور صوبے کیسے چل سکتے ہیں؟ نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا ادراک ہے۔ میں نے ہمیشہ نوجوانوں کی ترقی اور بہبود پر توجہ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ سے خطاب۔ وزیر اعظم نے قومی یوتھ کونسل ارکان سے حلف لیا، نمایاں کارکردگی کے حامل نوجوانوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ لندن میں شریف فیملی کے ارکان پر نامعلوم افراد کے حملے کے خطرے کا مقدمہ لندن کے چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس نے 3 ہفتے قبل شریف فیملی کو خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ شریف فیملی پر حملوں کی بات برمنگھم سے برٹش پاکستانی ٹک ٹاکرز گروپ نے کی تھی۔ پولیس کی شریف فیملی کے ارکان کو خبردار رہنے کی ہدایت، شریف خاندان خبر کی تصدیق کے حوالے سے خاموش۔ بلوچستان قلعہ عبداللہ میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی، حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے 2 جوان وطن پر نثار، نائک طاہر خان، لانس نائک طاہر اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج مارے گئے۔ خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرائی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا فورسز کو قلعہ عبداللہ میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت، جذبہ حب الوطنی اور بہادری کی تعریف۔ صہیونی فوج جارحیت سے باز نہ آئی، نصیرات کیمپ میں گھروں کو واپس جانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ گدھا گاڑی پر گھروں کو واپس جانے والے خاندان پر فائرنگ سے 5 سال کے بچے سمیت 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ بستی غزہ میں بلڈوزر پر بم برسائے، 1 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے شمالی غزہ میں امداد پہنچانے میں اب بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے حماس کے پاس 33 یرغمالیوں میں سے 25 زندہ ہیں، 8 ہلاک ہو چکے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد بند کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ امداد بند ہونے سے کئی منصوبے رک گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے فیصلہ عارضی نوعیت کا ہے، تمام پروگرامز کا سرنو جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے تمام غیر ملکی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی بروس کہتے ہیں صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے ہیں امریکہ اب آنکھیں بند کر کے پیسہ ضائع نہیں کرے گا۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک اور چیٹ باٹ آ گیا۔ چینی کمپنی کے ایپ ڈیپ سیک نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ ایک ہفتے میں امریکہ میں چینی ایپ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ امریکہ اور یورپ کی ٹیک کمپنی سے سر پکڑ لیے، شیئرز نیچے آ گئے۔ چینی وزیر اعظم نے شاندار کامیابی پر ایپ کے مالک کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کا AI چیٹ باٹ ایک ویک اپ کال ہے، میں اسے ایک مثبت اثاثے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ سربیا میں طلباء اور کسانوں کا احتجاج، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ سرب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے دارالحکومت بلغراد میں اہم چوراہے کی 24 گھنٹے تک ناکہ بندی کی۔ گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ٹرین اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا حادثے کی وجہ بدعنوانی تھی، تعمیر میں ناقص سامان استعمال کیا تھا جو 15 ہلاکتوں کا سبب بنا۔ میٹھے پانی کی 120 جھیلوں پر مشتمل چوٹیاری ڈیم سانگھڑ میں برسوں سے نظر انداز سیاحتی مقام پر ترقیاتی کام شروع کر دیے گئے ہیں۔ دلکش چوٹیاری ڈیم سیاحت کا بڑا مرکز بننے کے لیے وسیع امکانات کا حامل ہے۔ چیئرمین PCB کی USA کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات، باہمی سیریز کرانے کے پروگرام کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے PCB بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش۔ USA کرکٹ CEO کو چیمپئنز ٹرافی میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ اور بھارت کے جسپریت بمراہ نے سال کا سب سے بڑا کرکٹ ایوارڈ جیت لیا، اسٹار پیسر 2024 کرکٹر آف دا ایئر قرار۔
ایوارڈ کی ریس میں جو روٹ، ہیری بروک اور ٹریوس ہیڈ بھی شامل تھے۔ بھارتی کرکٹر نے 2024 میں 86 انٹرنیشنل وکٹیں حاصل کی۔ بمراہ ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔